ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المؤمنین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اکرام، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میری پردہ نشی امت کی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، یعنی ماہ ربیع الاول کا یہ مہینہ۔ اس کی بڑی سعادتیں، بڑی برکتیں سیرت کی کتابوں میں آئی ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایک ایسی ہستی سے جا جڑتا ہے اللہ نے جس کے عوض یہ کائنات کو بنائی، جو نبیوں کا نبی، آخری نبی، شفیع المظلمین، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، اسی ماہ ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی بنیاد کے وجہ سے اللہ نے اس مہینے کی فضیلت میں بڑھوتری فرما دی۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، بہت ساری سیرت کے کتابوں میں آتا ہے کہ اس ماہ کے 8 یا 9 صحیح روایتوں کے مطابق 8 یا 9 ربیع الاول کو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور بعض ضعیف حدیث کی کتابوں کے ذریعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، واللہ عالم۔ میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، بہر کیف اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں مبعوث فرمایا۔ مکہ کے ان عربیوں سے اگر کوئی پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال کے تعلق سے تو وہ حضرات بھی جو ہے خاموش رہ جاتے اور کہتے کہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جو واقعہ فیل پیش آیا اس کے 1 سال بعد آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آپ کی ولادت باسعادت کسی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو پاک و صاف، شفاف، نہلا کر اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا۔ آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے، ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تو اس کے ساتھ ناف کی جو نالی ہے لگی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور بغیر ختنے کے باہر آتا ہے، گندگی سے لیت اور خون سے لیت ہو کر دنیا میں آتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ نے ایسا نظام بنایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم سے ناف کی کٹی ہوئی نالی کے ساتھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم سے ہی ختنہ ہو کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی
لدی یا خون سے لت پت ہو کر نہیں آئے، پاک و شفاف ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو پیر کا دن تھا، صبح صادق تھی، بنو ہاشم کے گھرانہ تھا، دادا عبد المطلب تھے، ماں دادی فاطمہ بنت عمر تھی، نانا وہاب تھے اور نانی برہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں تولد سے پہلے کے چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی آمینہ کے ذریعے ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا محبوب میرے لیے کتنا پیارا ہے، اور ساری انسانیت کے لیے وہ تمہارے لیے ایک نمونہ بنا کر میں دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک چند جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے میں اپنا مقام لے لیتا ہوں۔ بھائیو بزرگو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 12 یا 15 لڑکے تھے۔ ان میں سے عبداللہ بہت ہی خوبصورت باوقار لڑکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد المطلب کے زیر نگرانی میں پرورش پا رہے تھے۔ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر جو ہے ہر ایک عرب کا گھرانہ ان کو لڑکی دینے کے لیے آمادہ ہوتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گھرانے کے لیے منتخب کیا وہ عبد الوہاب کا گھرانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ کو جو ہے حضرت عبد الوہاب نے ان کے نکاح میں دے دیا۔ آپ عبداللہ 2 مہینے تک بی بی آمینہ علیہ السلام کے ساتھ رہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ کا پیشانی پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نبوت نور تھا وہ بی بی آمینہ کے شکم میں منتقل فرما دیا تھا۔ اسی وقت 2 مہینے کے بعد جو ہے مکہ سے قافلہ ملک شام کو تجارت کے لیے جا رہا تھا، تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا عبداللہ تم بھی جو ہے اس قافلے کے ساتھ چلے جانا، تجارت کر کے لانا تاکہ روزی معاش میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ماتحت پرورش کرنا پسند نہیں تھا، اس لیے اللہ نے یہ نظام بنا دیا تھا۔ اب عبداللہ قافلے کے ساتھ نکلے، قافلہ ملک شام تجارت کو گیا، جب واپس آ رہے تھے تو آپ کو جو ہے مکہ سے کچھ دور قریب ان کے نہلیان میں جو ہے بخار آ گئی، تیز بخار آ گئی، شدت بیمار ہو گئے۔ آپ ان کے رشتہ داروں کے گھر تشریف لے گئے، قافلہ ان کو چھوڑ کر جو ہے واپس آیا۔ جب یہ ملک شام جا رہے تھے تو محبت تھی بیوی کی، 2 مہینے کی دلہن 18 یا 19 سال تھی بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی۔ کہا گئے کہ بی بی آمینہ تم روزانہ مجھے روٹی پکا کر کھلاتی تھی، مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، میں ملک شام جا رہا ہوں اور جب میں آؤں تو تم میرے انتظار کرنا اپنے گھر کی دہلیز پر، اور جو گھنٹی بجے گی قافلے کے آنے کی جو اطلاع ہوگی میرا استقبال کرنا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کیا گزری ہوگی اس ماں پر، بی بی آمینہ پر۔ 2 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہے، شوہر چھوڑ کر جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو تھے، ودا کر دیا شوہر کو، قافلہ نکل گیا، بیمار پڑ گئے راستے میں، کسی کے رشتہ دار کے گھر میں قافلہ پورا آ گیا۔ بی بی آمینہ انتظار کرتی رہ گئی لیکن عبداللہ تشریف نہیں لائے، تو حضرت عبد المطلب بھی پریشان ہو گئے۔ ان کے ایک بیٹے، ان کو بڑے بیٹے کو بھیجا، ان کا نام سہیل یا کچھ اور تھا،
تو ان کو بھیجا کہ جا کر دریافت کرو معاملات کیا ہے۔ تو ان کے بڑے بیٹے گئے، دیکھا، اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ کا جو ہے وہاں پر انتقال بھی ہو گیا اور اسی گھر کے اندر مدفون بھی ہو گئے۔ آپ غمزدہ ہو کر آئے، عبد المطلب کو پورے حالات سے آگاہ کیا، تو میرے بھائیو بزرگو دوستو گھر میں جو ہے ماتم چھا گیا۔ بی بی آمینہ کے چہرے سے جو ہے آنکھوں سے آنسو قطار رونے لگے، پھر بھی کیا کریں، صبر اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو وقت گزرتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بچے کی پرورش پیٹ میں ہوتی گئی، جیسے جیسے پیٹ میں ہوتی گئی ویسے ویسے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے بہت سارے معجزات رونما ہونے لگے۔ ان کے جسم میں معطر خوشبو آنے لگی، آپ جہاں بھی بیٹھتی وہاں خوشبو، آپ جس دیوار پہ لگ جاتی وہاں خوشبو، آپ جس سے ہاتھ لگاتی وہاں خوشبو۔ تو محلے کے جب یہ پانی لے کر لانے جاتی تو وہاں پر بھی خوشبو مہک جاتی۔ اب بیوہ تھی، عرب کے رسم و رواج کے تحت جو ہے بیوہ کسی بنو سنگار نہیں کرتی تھی، خوشبو نہیں لگاتی تھی۔ تو محلے کے مستورات پریشان ہو کر حضرت ان کی ساس کے پاس یعنی فاطمہ بنت عمر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے کعبۃ اللہ کے متولی کی بیوی، آپ کی بہو، کیا آپ کے گھر کا ماجرا ہے؟ خوشبو ہر جگہ خوشبو مہکتی ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ جو ہے بہو کی طرف مخاطب ہو کر کہا، بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اپنے سر کو نیچے جھکایا، کچھ نہ کہا، تھوڑی دیر کے بعد اپنا سر اٹھایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بی بی آمینہ کے پیشانی سے ایک نور جو ہے چمکا، اس نور کی وجہ سے حضرت بی فاطمہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ یہ دیکھ کر جو ہے محلے کے مستورات وہاں سے نکل کر بھاگ گئے۔ محترم بزرگو دوستو اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے سامنے بھی یہ واقعہ پیش آیا، لوگ آ کر یوں کہنے لگے۔ مختصراً طور پر حضرت عبد المطلب آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ماجرا کیا ہے، کیوں نہیں پوچھتی اپنی بہو سے کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی، کون لا کر دیتا ہے؟ لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں، مجھے سردار ہونے کے ناطے یہ کیا معاملہ ہے، یہ کہہ کر مجھے تانا دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو حضرت عبد المطلب کی اہلیہ نے کہا کہ میں کیا پوچھوں، میں نہیں پوچھ سکتی، میں ایک بار پوچھ کر جو ہے پچھتا چکی ہوں، تم خود تو پوچھ لو اپنی بہو سے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بی بی آمینہ سے کہا، بیٹا ادھر آؤ، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت بی بی آمینہ علیہ السلام نے کہا، ابا جان میں کیا بتاؤں، جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ پل رہا ہے میرے ساتھ عجیب عجیب نمونے پیش آتے ہیں، عجیب عجیب حادثات میرے سامنے آتے ہیں۔ صرف تم خوشبو کی بات کر رہے ہو، میں جب جاتی ہوں پانی لینے کے لیے تو یہ عرب کی پتریلی زمین میرے پیروں پر جو ہے پھول بن کر آ جاتی ہے، ابر کا سایہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور میں جب ڈولا کنویں میں ڈالتی ہوں تو پانی جو ہے اوپر آ جاتا ہے اور آواز آتی ہے کہ اے آمینہ تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ ساری دنیا کا رہبر پل رہا ہے، اس کے لیے ہم جو ہے پانی اوپر تک آ جاتا ہے اور آسانی سے میں پانی ڈول میں بھر لیتی ہوں۔ جب جانے لگتی ہوں تو میرے محلے کے عورتیں کہتی ہیں کہ آمینہ تھوڑا دیر ٹھہر جا، تو جب تک ٹھہرے گی یہ پانی اوپر رہے گا اور تو جب نکل جائے گی یہ پانی نیچے جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، میں جہاں جہاں جاتی ہوں اور یہ ابر کا سایہ میرے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور میں جہاں پر چیز ہاتھ لگاتی ہوں خوشبو جو ہے مہکتی ہے، میرے پسینے میں خوشبو آتی ہے، میں کیا کروں ابا جان؟ تو حضرت عبد المطلب جو ہے سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو ہے بچہ ہونے والا کوئی عام بچہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے معجزات تھے، تو آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے معجزات دیے ہوں گے۔ مختصراً طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر مبعوث ہوئے، صبح صادق کا دن تھا، جیسے ہی آپ باہر آئے، پاک و شفاف آئے، کچھ ہی لمحے ہوئے تھے، آپ نے دائی نے ان کی اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بچہ
15 منٹ کا بچہ خود بخود پلٹ گیا اور سجدے میں سر رکھ گیا۔ یہ جو ہے امت کو، ساری انسانیت کو یہ بتا دیا کہ اے لوگو، دنیا کے لوگو، میں دنیا میں نماز کے ساتھ لایا ہوں، نماز کو ساتھ لے کر آیا ہوں، تمہارے لیے نماز اولین فرض ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، میں ان عاشقان رسول سے پوچھتا ہوں جو ان کی آمد پر ڈھول، گانے، ناچنے، بجانے اور جو ہے طرح طرح کے جو ہے رسم و رواج کو کرتے ہیں، کیا ان سے پوچھو کہ آنے والے وقت پر جو ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے جو بچہ دنیا میں آتے ہی اللہ کا پیغام دیا، نماز کا پیغام دیا، کیا اس کے وہ تابعدار ہیں؟ اتنا ہی نہیں میرے بھائیو بزرگو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائے اور جو ہے اپنا سینہ تان کر ایسا بیٹھ گئے اور اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا، اپنی شہادت کی انگلی جو ہے آسمان کی طرف اٹھا کر جو ہے یہ اعلان کیا کہ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ وہ توحید کا پیغام میں تمہارے تک لا رہا ہوں، تم اسے اپناؤ، اور جو مجھے میرے پیچھے چلے گا وہ دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر دائی اور جو ہے بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ اس کے بعد جب گود میں بچے کو لیے تو فرماتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا چھت پھٹ گیا اور دھواں سا، دھندلا سا گھر کے اندر چھا گیا اور بچہ غائب ہو گیا۔ تو اس دھندلے سے آواز آئی کہ اس بچے کو مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا سیر کرا دو اور ساری دنیا والوں کو بتا دو کہ لوگوں، جو لوگ اس بچے کے پیچھے چلیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جو نہیں باقی سب ناکامیاب ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی لوگوں کو توحید کی دعوت دی، نماز کی دعوت دی اور انسانیت کا پیغام دیا، اور جو ہے 360 سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو رکھے ہوئے سارے بت اوندے گر گئے۔ ایران کا بادشاہ کے محل بت خانے کے اندر جو 1000 سالوں سے جو ہے آگ جل رہی تھی، اس آگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بجھ گئی۔ ایران کے بادشاہ کے جو محل کے اندر 14 کنگن لگے ہوئے تھے جو پتھر سے کٹے ہوئے، اللہ اکبر، جو کنگن ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ یہ آمد تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں، تمہیں دنیا میں رہنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سنت پر عمل کرنا ہے اور اللہ کی وحدانیت کو زندگی میں لا کر عمل کرنا ہے۔ عید میلاد النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جنم دن منانا کسی حدیث، کسی روایت، کسی جو ہے صحابہ کی تاریخ، تابع تابعین کے تاریخ، اولیاء اللہ کی تاریخ میں کہیں آپ کو نہیں ملتی۔ آپ 13 سال مکی زندگی گزارے، 10 سال مدنی زندگی گزارے، 23 سال آپ کی زندگی تھی نبوت کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر کہیں ایسی تاریخ نظر نہیں آئے گی میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کوئی صحابی کو یہ نہیں کہا کہ تم میرا جنم دن مناؤ، جنم دن کے اندر جھنڈے لگاؤ، جنم دن کے اندر گانے بجاؤ، جنم دن کے اندر جو ہے نعت پڑھو، جنم دن کے اندر میرا جو ہے کیک کاٹو، ڈھول بجاؤ، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ عاشق رسول کہلانے والے پھر کیوں اس کو منا رہے ہیں؟ کون سی تاریخ ہے آپ کے پاس؟ کون سی حدیث ہے میرے بھائیو بزرگو دوستو؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر ہدیہ حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثۃ البدع، کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، سب سے بہترین اقوال زرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور دین میں نئی چیزوں کا ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کا راستہ بتاتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آدم انسان بنایا، عقل سلیم دیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، قرآن مجید کو ہمارے سامنے رکھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبیہ ہمارے ساتھ ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی سیرت ہمارے سامنے ہے، تبع تابعین کی جو ہے اقوال زرین ہمارے سامنے ہے، اولیاء اللہ جس طرح سے نبی کی سنت پر عمل کر کے اللہ کے احکام کو ساری دنیا میں پھیلائے اور دنیا کے پیوند بن گئے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو رسم و رواج جو ہے دین میں بدعت ہے، اور بدعت جو ہے ہمیں جو ہے گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور گمراہی جو ہے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، میرا ویڈیو طویل نہ ہو جاوے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ خوشی منائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں، جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا، توحید کا پیغام دے کر، نماز کا پیغام دے کر اپنی زندگی کے اندر نماز کو لائیں، اور جو نماز نہ پڑھیں انہیں دعوت دیں، اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، دعوت الا اللہ کریں، نہیں عن المنکر کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھیں گے تو آپ کی زندگیوں میں دین ہوگا، آپ کی زندگیوں میں اللہ کے احکام ہوں گے، آپ کی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت کی لامحدود زندگی آنے والی جو زندگی مرنے کے بعد اس کے اندر بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور میری آپ سے التماس ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کا برا نہ مانیں، میں صحیح بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، میں کسی کی طرف تانا دینا، کسی کو جو ہے برا بھلا کہنا میرا مقصد نہیں ہے، حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت میں سے ہو جو لوگوں کی رفع نسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ اسی بات پر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائیں، اور اللہ کے حکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگی میں لا کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس میرے چھوٹی سی آواز کو اپنے دوستوں و احباب تک شیئر کریں تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔